السلام علیکم. نالج پوائنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ کی سیریز میں یہ ہمارا لیکچر نمبر 7B ہے. اس سے پہلے لیکچر نمبر 7A میں ہم نے ابن الہیثم کے کنٹریبیوشن کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم ایک نئے سائنٹسٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. تو عظیم مسلمان سائنسدان اور مفسر یعقوب ابن اسحاق الکندی 1800 عیسوی میں یمن کے ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئے اور 1873 میں ان کی وفات ہوئی. یعقوب ابن اسحاق الکندی وہ پہلے اسلامک پریپریٹک فلاسفر تھے اور انہیں فادر آف عرب فلسفی کا خطاب دیا گیا. الکندی کوفہ میں پیدا ہوئے اور اپنی ایجوکیشن بغداد میں حاصل کری. الکندی کئی مضامین میں مہارت رکھتے تھے جن میں ریاضی، فزکس، فلکیات، جیوگرافی، موسیقی اور فلسفی شامل ہے. الکندی نے 260 کتابیں لکھی جس میں جیومیٹری پر 32 کتابیں، ادویات اور فلسفے پر 22 کتابیں تحریر کی. یعقوب ابن اسحاق الکندی نے منطق پر 9 اور فزکس پر 12 کتابیں تحریر کری. He is known as the philosopher of Arab. He discussed the nature of sound. الکندی کو سب سے زیادہ دلچسپی آواز میں تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر آواز پر تجربات کرتے تھے کہ یہ آخر پیدا کیسے ہوتی ہے اور فاصلہ کیسے طے کرتی ہے. جو بہت زیادہ آواز ملتی ہے، جب بہت زیادہ آوازیں ملتی ہے تو آخر ان میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے. غیر انسانی آوازوں میں انسانی آواز جب انسانی نغمے برتتے ہیں یا سننے والے کانوں میں کیا ہل چل برتتی ہے. His most important work was on sound and optics. الکندی پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے بادلوں کی گرج سے لے کر نہ سنائی دینے والے مدھم آوازوں تک غور کیا اور انہوں نے بتایا کہ آواز دھیمی کیسے ہوتی ہے، آواز تیز کیسی ہوتی ہے اور سفر کیسے کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس میڈیم کا کیسے استعمال کرتے ہیں. and he also discussed about the optics about the light. الکندی نے آواز کی لہریں دریافت کی جس کو آج 18ویں صدی کی دریافت کہا جاتا ہے. آج اس دریافت کو فریکوینسی کہا جاتا ہے. اس نے بتایا کہ فی سیکنڈ کے لحاظ سے جتنی لہریں پیدا ہوں گی آواز اتنی دور تک جائیں گی. اسی دریافت کی بنیاد پر ریڈیو ایجاد ہوا. آج پوری دنیا میں ٹیلی کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ کے پیچھے ہی الکندی کی اسی تھیوری کا ہاتھ ہے. ان کا جو موسٹ ڈسکوریبل میتھڈ آف میوزیکل نوٹس انہوں نے تیار کیا اور انہوں نے اسلامی دنیا میں میوزک کی بنیاد رکھی اور میوزک پر 8 کتابیں لکھی. انہوں نے شراب کی کئی اقسام ایجاد کی اور اس پر 5 کتابیں لکھی اور تاریخ میں پہلی بار شراب کو دوائی کے طور پر استعمال کیا. میوزک کے لیے سب سے ضروری چیز وائبریشن ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے ہمیں میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. He worked on geometrical optics. One of his work on optic was translated into Latin. انہوں نے geometric optics پہ کام کیا about the light اور ان کا جو ایک کام تھا وہ ٹرانسلیٹ ہوا لیٹن زبان میں. He explained the idea that gold cannot be made from other metals. اور انہوں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کسی اور میٹل سے ہم گولڈ کو نہیں بنا سکتے. He produced many research on monograph, on meteorology, specific gravity and on tide. انہوں نے موسمیات، مخصوص کشش شکل اور جوار کے بارے میں بہت سارے تحقیقی مونوگراف تیار کرے. ٹائڈس جس طریقے سے پانی کی لہریں ہوتی ہے تو دیٹ از کولڈ ٹائڈس. اور میٹرولوجی
موسمیات کے موسم جو ہے وہ کس طریقے سے بدلتے ہیں اور کیا میتھڈز اس کے پیچھے استعمال ہوتی ہے، تو یعقوب ابن اسحاق الکندی نے اس کو ڈسکس کرا. He did considerably work on medicine too، اور میڈیسن کی دنیا میں انہوں نے بہت کام کیا. الکندی was also one of the father of cryptography. الکندی اسلامی فوج کی رازداری کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے کرپٹو لینگویج کی انالیسس کا نظریہ پیش کیا، یعنی کسی بھی عبارت کو مخصوص کوڈنگ میں لکھنا اور پھر اسے بے وقت ضرورت اس کو ریکوڈ کر کے اس کو سمجھنا. خواتین و حضرات، آج کرپٹوگرافی کی لینگویج نہ صرف خفیہ ایجنسی استعمال کر رہی ہے بلکہ پورے انٹرنیٹ اس کو یوز کر رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو الکندی کے بارے میں سمجھ آ چکا ہوگا. آخر میں سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور سب سے ضروری بات بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں 7C لیکچر میں ایک نئے سائنسدان کے ساتھ. اللہ نگہبان.